رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سلیمان داؤد. مل کر درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد. معزز سامعین، حضور اگر آپ کو یہ زحمت نہ ہو تو یہ میں ڈسٹرب ہوتا رہوں گا مجلس میں. اگر آپ اسے توقف کر دیں تاکہ میں جو کام کرنے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. عزیزو، میں بات کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے یہ ایک مدرسہ ہے اور مدرسے کے اندر جب بھی کبھی گفتگو کی جاتی ہے تو صرف فضائل اور مصائب کو ذہن میں نہیں رکھنا ہوتا بلکہ ضروری ہے کہ علمی معیارات کا خیال رکھا جائے. توجہ کیجیے گا، ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو میں صرف فضائل اور مصائب پڑھ کر جانا نہیں چاہتا بلکہ کچھ علمی پیرائے کا خیال رکھتے ہوئے، ان معیارات کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ مدرسہ ہے کہ ایک عالم روحانی، ایک عالم ربانی مولانا سرور شاکر صاحب اور ان کے فرزند مولانا محمد علی شاکری صاحب، انہوں نے جو اس کے لیے جد و جہد کی ہے اور ان کے باقی بچوں نے، ان کی زوجہ نے، یہ اس بندہ حقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب ہم نجف اشرف میں تھے اور اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے پاس نجف میں کوئی ہاسٹل نہیں تھا، سکن نہیں تھا، رہنے کے لیے جگہ، تو انہوں نے اپنا گھر بیچ کر ہم لوگوں کے لیے وہاں پر ہاسٹل بنایا تھا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اس انداز سے خدمت کی ہے. ہم یقیناً شہزادی کونین جیسے تو نہیں ہو سکتے، ساتھ ہے نا حضور؟ ہم یقیناً علی مرتضیٰ کے برابری کی نیکی تو کبھی زندگی میں نہیں کر سکتے، مگر ہم ان کی سیرت سے کچھ قطرے لے کر
کچھ نور لے کر اپنے معاشرے کو منور کر سکتے ہیں. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے توجہ کیجئے، شہزادی ساری رات دعا کرتی رہی. یہ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، ہم نے کئی مرتبہ ان چیزوں کو سنا. شہزادی ساری رات مصلی عبادت پر بیٹھی رہی، اس کے بعد دعا کرتی رہی، کبھی پڑوس والوں کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے. جب صبح ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک سوال کیا، اماں آپ نے ساری رات باہر والوں کے لیے دعا کی، گھر والوں کے لیے کیوں آپ نے دعا نہیں کی؟ شہزادی نے ایک جملہ کا، تاریخ نے اسے رقم کیا، الجار ثم الدار. بیٹا پہلے پڑوس والے پھر گھر والے. پہنچ گئے یہاں تک؟ اچھا انگریزی جاننے والے کچھ بیٹھے میں چہرے نظر آ رہے ہیں، یقیناً کچھ تھوڑی بہت انگریزی جانتے ہوں گے. انگریزی کے اندر ایک پروورب ہے، ایک کہاوت ہے انگریزی کی، توجہ کیجئے گا. جیسے اردو میں، سندھی میں ہماری کہاوت آتی ہے نا، تو ایسے انگریزی کا ایک پروورب ہے. وہ کیا ہے؟ چیریٹی بگنس فرام ہوم. چیریٹی یعنی انسان جب کبھی کوئی سخاوت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، چیریٹی بگنس فرام ہوم، کہ سخاوت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے. کہاں سے؟ یہ انگریزی ہے، مگر سیدہ نے بتایا کہ گھر سے نہیں ہوتی. انگریزی کی اس کہاوت کو سیدہ نے کیا کر دیا؟ قیامت تک کے لیے دفن کر دیا. کہا ہم اہل بیت دنیا میں اپنے لیے جینے کے لیے نہیں آئے. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ ہم خود اپنے نفس کے لیے جینے کے لیے، بلکہ ہم جیتے ہی دوسروں کے لیے ہیں. توجہ کیجئے گا، توجہ کیا آپ نے؟ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی اہل بیت کو اس نظر سے مت دیکھیں کہ اہل بیت کربلا کے اندر جتنی مصیبتیں اہل بیت نے برداشت کی، یا مدینے کے اندر جتنی مصیبتیں شہزادی نے برداشت کی، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد پوری توجہ عزیز و ساتھ رہیے گا. یہ ہمارے یہاں پر ایک ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے نا، حضور کوئی ہماری اچھائی کی تعریف نہیں کرتا تو اچھائی کرنے کا فائدہ کیا؟ جب کوئی ہماری اچھائی کو درک نہیں کر رہا، فرض کیجئے قبلہ نے یہاں پر مدرسہ کھولا، سجاد شاکری صاحب سلجھ بازار سے یہاں تک آنا، آج کی اس مصروفیات کے اندر عزیز و ساتھ ہے نا، تھک تو نہیں گئے؟ ساتھ رہیے گا. سلجھ بازار سے یہاں تک آنا، یہاں پر آ کے خدمات کو انجام دینا، بچوں کو پڑھانا، اہل محلہ کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا، اور دیگر جو خدمات، مثلا آپ اگر قریب میں رہتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی شرعی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی جنازہ آ گیا، کوئی نکاح آ گیا، آپ نے قبلہ کو فون کیا، قبلہ اپنے مدرسے کا ایک طالب علم، توجہ کی، اور اہل علاقہ فرض کر لیجئے کسی بھی صورت میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا ہم یہ کہنے کا حق ہمیں مل جاتا ہے کہ جب یہ تعاون ہی نہیں کرتے تو ہم یہاں کام کیوں کریں؟ کیا یہ حق ہمیں مل جاتا ہے؟ مل سکتا ہے؟ اہل بیت نے بتایا تمہاری اپنی زندگی، تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم اپنا مشن لے کر آئے ہیں، ہم اس مشن کو پائے تکمیل تک، آخری سانس تک پہنچائیں گے. توجہ کیجئے گا، یہاں تک ہے عزیز و ساتھ ہے. تو اب میں آپ کی خدمت میں چند گوشے جو ہے وہ اہل بیت کی زندگی کے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک شاعر ہے، ایک قصہ سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک واقعہ ہے، توجہ کیجئے گا، یعنی اہل بیت کی زندگی کیا ہے. ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے ابن سیفی. کیا نام ہے حضور؟ میرے ساتھ دوہرا دیجئے. عربی کا شاعر ہے، صحیح ہے، عربی زبان میں شعر کہتا ہے. اور ایک بادشاہ کا قریبی انسان ہے، اس کا نام ہے نصر اللہ مجلی. کیا نام ہے؟ دونوں نام یاد ہیں آپ کو؟ ساتھ ہے نا میرے؟ نصر اللہ مجلی، اور شاعر کا نام کیا ہے؟ ابن سیفی. نصر اللہ مجلی کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور وہی سوال ابن سیفی کے ذہن میں بھی آتا ہے. اب دیکھیں میرے سامنے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے یہاں پر، حسن السؤال نصف العلم، اچھے انداز سے سوال کرنا بھی آدھا علم ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں علماء سے سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ علماء سے کس انداز سے بات کی جاتی ہے، علماء سے کس انداز سے سوال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا چلتے ہوئے آئے مولانا گیٹ پہ کھڑے میں، سائیں ہی مسئلہ تھی بھی ہوا بدھایو سائیں چھا
یہ نہیں طریقہ ہوتا ہے. سائیں کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے. سلام دعا، آپ کی طبیعت، آپ کے گھر والے، آپ کے بچے ٹھیک ہیں سائیں؟ سائیں ایک میرے ساتھ ایک مشکل پیش آ گئی ہے. یہ سوال کا یہ اس کو کہتے ہیں حسن السؤال، اچھے انداز سے. مثلا بعض لوگوں کا سوال کرنے کا طریقہ ہمیں بھی ملے جو تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. وہ سوال کیسے کرتے ہیں؟ آپ فرض کر لیجئے، میں مثال کے طور پر، آپ کو کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، فرض کر لیجئے حدیث قصہ کے حوالے سے آپ کو ایک ذہن میں وہ ہے کہ آیا حدیث قصہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی سند صحیح ہے سند صحیح. اہل بیت کی بارگاہ میں جسارت مت کرو، ادب کے ساتھ آ کے سوال کریں. حضور ہمارے ذہن میں یہ یا ہمارے دل میں یہ ایک مشکل آ رہی ہے، آپ حل کر دیں گے؟ حسن السؤال. جب کبھی بھی یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر اگر کوئی عالم ہے اس وقت، عالم جس کے اوپر عالم یعنی ہر چیز اس کے پاس علم کے ساتھ ہے، وہ صرف اور صرف امام زمانہ ہے. باقی ہم سب جتنے بھی ہیں سب طالب علم ہیں. ہمیں چاہیے انتہائی ادب کے ساتھ اہل بیت کی بارگاہ میں سوال کریں تو اچھا جواب آئے گا. اب سنیں یہ واقعہ. اب میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ساتھ رہنا. کون سی 2 چیزیں؟ ایک یہ کہ اہل بیت کے ساتھ سوال کس انداز سے کیا جائے، دوسرا یہ کہ اہل بیت کی زندگی کی حقیقت کیا ہے میرے ساتھ ہیں حضور؟ ایک مل کر یہاں سے وہاں تک بلند آواز سے درود پڑھیے، محمد و آل محمد. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو نصر اللہ مجلی ہے اور یہ جو شاعر ابن سیفی ہے، یہ دونوں کے دونوں ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں. مسلمان ہیں مگر مکتب تشیع سے ان کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ذہن میں رکھیے گا. ذہن میں دونوں کے سوال ایک ساتھ آتا ہے. کیا سوال آتا ہے؟ کہ جب علی ابن ابی طالب نے مکہ فتح کیا تھا، صحیح ہے، تو علی ابن ابی طالب نے عام معافی کا اعلان کیا. مکہ فتح کیا نا علی نے. حضور فتح مکہ تو سن رکھی ہے نا آپ نے؟ سنیں گے 4 مصرے سناؤ. جب علی کی تلوار چلی ہے نا اور مکہ فتح ہوا ہے، تو شاعر کہتا ہے گرے اسنام پیشانی کے بل حیدر کی آمد سے. جب حیدر آئے تو بت سارے کے سارے گرے اسنام پیشانی کے بل حیدر کی آمد سے. ہوا رخصت خدائی دور، وہ دور عبوری تھا. بہت سجدے لیے تھے آدمی سے جاہلیت میں، بتوں سے بھی تو ایک سجدہ کرا لینا ضروری تھا. اب آپ نے اتنا اچھا نعرہ لگایا تو اب میں بات یہاں پر روکوں گا نہیں. روایت ہے عیون اخبار رضا کے اندر، عیون اخبار رضا میں روایت ہے جب کعبے کے اوپر ایک بت رہ گیا تھا نا، اسے توڑنا تھا، تو کائنات کے رسول نے کہا علی میرے کاندھوں پر قدم رکھو، میں تمہیں بلند کرتا ہوں. جب بلند کیا، مولا بت کو توڑ کر واپس آئے تو کہتے ہیں لو شئت لنلت السما، میں اتنی بلندی پر تھا اگر چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا. پوری توجہ عزیز ساتھ رہیں. ہاں علی سننے والے بیٹھے ہیں تو پھر میں علی پڑھ رہا ہوں. لو شئت لنلت السما، اگر میں چاہتا تو چھو لیتا. اور پھر ہمارے شعراء کا کمال ہے کہ ایسے باندھتے ہیں باتوں کو. توجہ کیجئے گا. ہمارے اب شاعر نے اسے جب دیکھا تو کس انداز میں لکھا؟ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا عرش کا تارا میں. اور ہاتھ بڑھا کر کیوں چھوتا میں عرش کے تارے کو، اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے گھر پر میں. اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں. اور صرف یہی قرآن نہیں ہے میرا مدحت خواں، توریت اور انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں. مجھے مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. اور دیکھیے علی سننے والے بیٹھے ہیں خوب. یہ بیچ میں اچھا ہے آپ تازہ ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے. پھر سے چلتے ہیں. سوال کیا آیا ان کے ذہن میں کہ جب فتح مکہ ہوا تو علی ابن ابی طالب اور محمد مصطفیٰ نے عام معافی کا اعلان کیا. کیا کیا؟ عام معافی. پتہ ہے کیا کیا تھا
کہا کہ جو شخص مکے میں آ جائے اس کے لیے بھی پناہ ہے، جو ام ہانی کے گھر پہ چلا جائے اس کے لیے بھی پناہ ہے، اور ایک اور بھی کام کیا تھا کہ جو اب میں کیا نام لوں، حاکم شام کے باپ کے گھر میں چلا جائے. توجہ کیا آپ نے؟ میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا، نہیں میں نے حاکم غلط استعمال کیا. جو فقیر شام کے باپ کے گھر میں چلا جائے، کیا بات ہے، تو جو اس کے باپ کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی پناہ ہے. اب اس کے ذہن میں سوال ہے کہ اس کے باپ کے گھر کے اندر بھی جو چلا گیا اس کو بھی پناہ دی. اب یہ ہمارے برادران پتہ ہے کیا کرتے ہیں، کہا دیکھو علی ابن ابی طالب نے کیا کیا تھا، علی کو اگر ان سے اتنی نفرت ہوتی تو کیوں علی کہتے کہ جو اس کے باپ کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی پناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ان سے بھی محبت کرتے تھے. یہ نکالا انہوں نے، یہ بات نکالی. ہم نے کیا بات نکالی؟ نہ، علی اور محمد قیامت تک کے لیے دونوں اسلام کی پہچان دینا چاہتے تھے. کہا دیکھو جو آج خانہ کعبہ میں آئے سمجھنا وہ علی کے اسلام والا ہے، اور جو اس فقیر شام کے باپ کے گھر میں جا کے پناہ لے سمجھنا وہ ان کے اسلام والا ہے. یہ فرق واضح کرنا چاہتے تھے کہ کون منافقین داخل ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو تاریخ میں کیا کہا جاتا ہے، یبن الطلقاء، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. یہ ابن الطلقاء ہے سارے کے سارے. یعنی اگر ہوتا کیا، فرض کی جب علی ابن ابی طالب نے جنگ فتح کی، مکہ فتح کیا، تو فتح کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا، جتنے بھی مرد ہوتے تھے ان سب کو کیا بنا لیا جاتا تھا، کیا بنا لیا جاتا تھا، بولے ساتھ بولے، غلام بنا. جنگ کا اصول یہی ہے، غلام بنا لیا جاتا تھا. تو علی نے ان لوگوں کو، یہ ہے علی کی بلندی، ایسی نجاستوں کو علی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتا. مل کر درود پڑھیے محمد والے. توجہ ہے. یہ جو طہارت کی بلندی ہے نا، یہ ایسی نجاستوں کو اپنا غلام بنانا بھی پسند. علی کی غلامی میں جو نام ملتے ہیں وہ کبھی سلمان نظر آتے ہیں، کبھی میسم نظر آتے ہیں، کبھی کمبر نظر آتے ہیں. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ عزیزوں بات سے بات نکل گئی، مجلس آگے بڑھ گئی. سنیں علی کا غلام کس بلندی پر ہوتا ہے. سنیں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جناب سلمان جب مدائن کے گورنر بنے، تو جب مدائن کے گورنر بنے تو وہاں پر پہنچے تو لوگ گورنر کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. گورنر ہوگا کوئی بڑے روب دبدبے کے ساتھ آئے گا. جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ سلمان کمر پہ ایک بوری ہے، ایک بوریا کمر پر ڈالا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک سوئی ہے بڑی سی. اور گورنر آئے اور کہا کہ بتاؤ جی گورنر کہاں بیٹھے گا. کہا وہ گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے. کہا نہیں، مسجد کے برابر میں کوئی گھر بنا دو. مسجد کے برابر میں سلمان گئے اور اس گھر میں جا کر بیٹھ گئے. اب لوگ کہنے لگے یہ اتنا سادہ آدمی یہ کیا گورنری کرے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے وہ کچھ اور مزاج والے دیکھتے رہے تھے. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ اس سے پہلے وہ کوئی اور مزاج والے دیکھتے رہے تھے. کہا یہ کیا گورنری کرے گا، یہ ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے آیا ہوا ہے، رہنے تو اسے کچھ دن خود چلا جائے گا. اچھا اب جناب سلمان کیا مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، کوئی آ جاتا تھا سوال کرنے کے لیے جواب دے دیتے تھے، کسی کی کوئی مشکل تھی حل کر دی. یہ سارے معاملات حل کر رہے ہیں اور اس کے بعد صبح میں کیا کر رہے ہیں، مغرب کے بعد گھر پہ جا کے بوریا کچھ سی رہے ہیں، بازار میں لے جاتے ہیں، اسے ٹوکروں کو بیچ دیتے ہیں. چھلا ہوتا ہے نا ٹوکرا، وہ بناتے تھے اور صبح میں جو ہے وہ بازار میں بیچتے تھے اور اپنا گزر بسر. یہ ہے علی کا طرز حکومت. توجہ، یہ کام کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ مدائن میں چوریاں بڑھنا شروع ہو گئی. اب چوری کا جو لفظ ہے وہ کراچی سے زیادہ اچھے انداز میں کوئی نہیں سمجھ سکتا. آج جو کراچی کا حال ہے نا وہ اس لیے کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اب معذرت کے ساتھ یہ جملہ شاید آپ لوگوں کو اچھا نہ لگے، مگر جب تک ہمارے یہاں پر کچھ مردہ زندہ رہیں گے نا تب تک زندہ مردہ رہیں گے.
اب کون سے مردہ زندہ ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو توجہ کیجئے, ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. جناب سلمان نے کیا کیا؟ چوریاں شروع ہوئی, چوریاں بڑھتی رہی, لوگ آئے سلمان کے پاس, کہا حکومت کرنی ہے تو کرو ورنہ بدائن چھوڑ کر جاؤ. سلمان نے کہا اچھا یہ بات ہے. کہا تو مؤذن کو بلایا جائے جو اذان دیتا تھا, اس کو بلایا اور کہا آج کی رات ایک اعلان کرو کہ آج مغرب کے بعد جو بھی شخص اپنے گھر سے باہر نکلے گا سلمان اپنی ضمانت ان لوگوں کے اوپر سے اٹھا رہا ہے, اب ہماری ضمانت نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ہو وہ خود جانتا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں سلمان. اور پھر ایک سلمان نے اعلان کیا اے مدائن کے کتوں سب ادھر جمع ہو جاؤ. اور مدائن کے جو کتے ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ آج شب ان کتوں سے مخاطب ہو کر, توجہ کیجئے گا, صرف نبی سلیمان جانوروں کی زبان نہیں جانتے, علی کا ایک نوکر جانوروں سے گفتگو کرنا ہے. توجہ کیا ہم نے, اور کہا اے مدائن کے کتوں آج ایک اعلان سن لو, جو بھی شخص رات کو گھر سے باہر نکلے سلمان نے اس پر سے ضمانت اٹھا لیے, تم اسے جیسے چیر پھاڑ کرنا چاہو کھا لینا. لوگ ہنسنے لگے, کہا یہ دیکھو یہ بہت ہی کوئی زیادہ بڑا اونچے درجے کا بے وقوف آدمی ہے, اسے حکومت کرنا نہیں آتی ہے. ہنستے رہے, سب چلے گئے. جب صبح ہوئی تو کیا ماجرا دیکھا؟ صبح ہوئی تو ماجرا دیکھا کہ جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے لوگ اپنے گھروں سے آ رہے تو کوئی کسی گلی میں مرا ہوا ہے, کوئی کسی گلی میں, کوئی کسی گلی میں, کوئی کسی گلی میں, سب مسجد کے باہر جمع ہوئے. کہا سلمان یہ تم نے کیسا معجزہ کیا؟ توجہ عزیزو, اب جملہ دے رہا ہوں, پورے واقعے کا نتیجہ دے رہا ہوں. یہ سلمان تم نے کیسا معجزہ کیا؟ سلمان نے مسکرا کر ان لوگوں کے چہروں کو دیکھا اور کہا کہ تم ہم سے حکومت کی بات کرتے ہو, یہ کام تو مدائن کے کتے کرتے ہیں, علی کے نوکر. توجہ کیا آپ نے, علی کے نوکر, آسمان اور زمین کے اندر تصرف علی کے نوکر کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب کی منزلت اس سے کئی اور آگے جا کے ہے. توجہ کیا آپ نے جی. اچھا ہم کون سا واقعہ سن رہے تھے؟ نہیں, فتح مکہ سے ہم آگے بڑھ گئے تھے. دیکھیں یہ امتحان ہے آپ لوگوں کا. ہاں, نصر اللہ مجلی اور ابن سیفی. اب اس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب علی نے مکے کو فتح کیا تو علی نے ان لوگوں کو کیا دیا؟ امان دے دی, آزاد کر دیا. مگر جب کربلا میں یہ علی کی اولاد کے اوپر حاکم ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ علی کی اولاد کو کیا کیا؟ مغلوب کیا. علی کی اولاد کو بازاروں میں پھرایا, علی کی اولاد کو درباروں میں لے کے گئے, علی کی اولاد کو کربلا میں قتل کیا. اب سوال ذہن میں ہے کہ ایک یہ کردار, ایک وہ کردار, ایک یہ سیرت, ایک وہ سیرت. نصر اللہ مجلی جو حاکم بادشاہ کا قریبی ہے, جب سوتا ہے تو رات میں خواب میں, سوال اچھا ہے نا, ذہن میں آیا ہے, جب سوتا ہے تو رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب آئے اور مولا کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کر دیتا ہے. کہتے ہیں مولا, ایک آپ کا کردار, ایک ان لوگوں کا کردار, آپ نے آزاد کیا, ان لوگوں نے کیا کیا, یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ عزیزو ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ. اچھا یہ ایک میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں نا, یہ سندھ کا بسم اللہ بڑا عجیب ہے. ابھی میں سندھ گیا ہوا تھا تو وہاں پر کوڑے جی کے قریب ایک علاقہ تھا, تو وہاں ایک بڑا چور تھا, ڈاکو تھا. اب وہ سدھر گیا, بعد میں توبہ کر لی, اس کا بچہ جو ہے وہ بجلی کے کرنٹ سے مر گیا, تو اس کے بعد وہ سدھر گیا. تو وہ مولانا صاحب نے مجھے ملایا, کہا کہ یہ بڑا ڈاکو تھا, اب سدھر گیا ہے, اب لوگ اس سے امان میں. تو کہا کہ کوئی ایک چوری کا واقعہ سناؤ سائیں کو, کوئی کیسے چوری کرتے تھے. میں نے کہا چھوڑیں حضور, یہ اب توبہ کر لی, اب کیوں. کہا نہیں سائیں ایک سنیں, آپ دیکھیں اس میں ایک پہلو ہے. میں نے کہا چلے سنا ہے. کہا سائیں ایک مرتبہ ہمیں بھوسا اٹھانا تھا, جب وہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے, آپ لوگ گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کا جو بھوسا ہے وہ ہمیں جانوروں کی کھانے کے لیے اٹھانا تھا.
تو وہ جس کی کھیت تھی اس نے کہا آج ہی اٹھاؤ ورنہ رات میں ہم اسے جلا دیں گے. تو ہم گئے, قریب میں ایک شخص تھا, اس کے پاس گدھا بھی تھا, گدھی کی گاڑی بھی تھی, اور ہم اس سے کہنے لگے کہ یہ دے دیں ایک رات کے لیے اور کل جو ہے وہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. اس نے منع کر لیا. تو سائیں پھر میں تو آؤں تو وڈو ڈاکوں, تو سائیں اب میں کیسے چھوڑوں گا اس کو. میں ابھی وہیں پر بیٹھ گیا. جب رات ہوئی, اندھیرا ہوا, تو میں اس کے گدھے کے قریب گیا اور میں نے بسم اللہ کر کے رسی کھولی. تو سائیں یہ جو سندھ کا بسم اللہ ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا یہ آگے سننا چاہ رہے ہیں یا بسم اللہ ہے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. حضور ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. کہا کہ سوال ذہن میں آیا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب خواب میں آئے اور نصر اللہ مجلی نے آگے بڑھ کے مولا علی سے ایک سوال کر لیا. کہا کہ مولا یہ سوال ہے, اس کا آپ مجھے جواب دے دیں. سوال آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. مولا نے کہا کہ اما سمعت شعر ابن سیفی, کیا تم نے ابن سیفی کے اشعار نہیں سنے؟ نصر اللہ مجلی کہتے ہیں کہ ابن سیفی کے کون سے اشعار, مجھے تو نہیں پتا. دیکھیے جواب ائمہ اہل بیت کس طریقے سے دیتے ہیں. کہا کون سا اشعار, مجھے تو نہیں پتا. تو وہ دوڑتا ہوا, اچھا مجھے آپ نظر نہیں آ رہے مگر آپ لوگوں کو میں نظر آ رہا ہوں. چشمہ جو ہے وہ زیادہ تنگ کر رہا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. صاف کر دیں اسے. آواز بلندر صلوات اللہ صلی علی محمد آل محمد. تو کہا کہ مولا نے کہا کیا تم نے ابن سیفی کا, دیکھیں جب انسان محبت میں سچے دل سے شعر بھی لکھے نا تو علی اس کے شعر کی بھی قدر کرتے ہیں. کہ تم نے ابن سیفی کا شعر نہیں سنا؟ کہا مولا کون سا شعر ابن سیفی کا؟ کہا جاؤ اور اس کی زبان سے سنو. اب یہ نصر اللہ مجلی اٹھا, دیکھا ابھی تو رات ہو رہی ہے. جیسے ہی فجر کے وقت کچھ روشنی نمودار ہوئی, دوڑتا ہوا گیا ابن سیفی کے دروازے پر. اب شاعر کے دروازے کے اوپر کوئی حکومت کا قریبی شخص آ جائے تو وہ ویسے ہی گھبرا جائے گا. صاحب خیریت ہے, اس وقت آئے. کہا یہ بتاؤ وہ شعر کون سا لکھا ہے؟ کہا کون سا شعر؟ سوال بتایا کہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا اور میں نے علی ابن ابی طالب سے وہ سوال پوچھا, اور علی ابن ابی طالب نے کہا کہ جاؤ جا کے ابن سیفی کا شعر سنو. سوال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ فتح مکہ کے وقت علی نے کیا کیا؟ آزاد کر دیا. کربلا میں جب وہ جیتے تو انہوں نے کیا کیا؟ علی کی اولاد پر ظلم کیے. سوال ہے نا یہ آپ کے ذہن میں. کہا کہ مولا اس کا جواب کیا ہے؟ کہا مولا نے کہا کہ جاؤ ابن سیفی کے پاس, میں تمہارے پاس آیا ہوں, بتاؤ شعر کیا ہے. ابن سیفی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے آج رات میں ہی یہ شعر لکھا تھا, اب تک میں نے یہ شعر کسی کو نہیں سنایا. اب تک میں نے یہ شعر کسی کو نہیں سنایا. کہا کہ اب جو ہے وہ میں تمہیں یہ شعر سناتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ابن سیفی نے اس شاعر اس نصر اللہ مجلی کو وہ شعر جو ہے وہ سنا دیے. کہا شعر سنو کیا ہے. ایک مل کر درود پڑھیے, پھر اس کے بعد شعر کی لطافت آپ کی خدمت میں پیش ہے. ملکنا, ایک زمانہ ایسا تھا, اب یہ مولا کی زبان سے شعر سنا رہا ہے. ملکنا, ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ہم مالک بنے. فَكَانَ الْمُلْكُ مِنَّا سَجِيَّةً, تو ہماری حکومت کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم سخاوت کرتے تھے. فَلَمَّا مَلَكْتُمْ, مگر جب وہ لوگ مالک بنے, صَالَ فِي الدَّمِ أَبْتَحُوا, تو ان کی مملکت کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے ہمارا خون بہایا. پھر مولا کہہ رہے, یعنی اب یہ شعر کیسے لکھ رہے, جیسے کہ مولا اور فقیر شام آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور گفتگو کر رہے ہیں. مولا کہہ رہے جب ہم مالک بنے ہماری مملکت کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم سخاوت کرتے تھے. جب تم مالک بنے تو تمہارا طریقہ کار کیا تھا کہ تم نے ہمارا خون بہایا. پھر مولا کہتے ہیں حسبکم ھذا التفاوت بیننا, تمہارے اور ہمارے درمیان یہ کافی ہے. کل اناء بما فیہ ینضح, ہر ظرف سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے.
ہماری فطرت میں سخاوت تھی، جب ہم مالک بنے تو سخاوت نظر آئی. تمہاری فطرت میں شرارت تھی، جب تم مالک بنے تو شرارت نظر آئی. توجہ کیا؟ یہ ہے اہل بیت کی فطرت، جہاں سے میں نے موضوع کا آغاز کیا تھا. بیچ میں ادھر ادھر سے ہم خاردر، سلجہ بازار، ہر جگہ سے گھومتے گھومتے پھر سے حسین آباد پہنچ گئے. ٹھیک ہے، واپس ہم اسی مقام پر آ گئے. ٹھیک ہے، سارے فضائل وغیرہ یہاں سے. یعنی اہل بیت علیہم السلام کے دروازے پر یہ نہیں ہے کوئی کتنا بھی ظلم کرے. یہ ہے مکتب تشیع. یہ کیا ہے؟ مکتب تشیع. قطعاً اہل بیت نے کبھی ہمیں اجازت نہیں دی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے اس کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے جواز پیدا ہو گیا کہ تم غلط کرو. نہیں دی کبھی بھی یہ اجازت نہیں. ہمیشہ اپنی سخاوت کے ذریعے سے، اپنی کریمی کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے ان لوگوں کو ٹھیک کیا. دیکھیں آپ کتنے واقعات ہیں. یہی امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ سنیں اور اس کے بعد میں آپ کو جناب زہرا کے ایک پہلو بیان کروں گا، منزل مصائب کی طرف جائیں گے. توجہ کیجیے گا. امام حسن علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے، توجہ کیجیے، ایک شخص آتا ہے مولا کی گلی سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے مولا حسن کھڑے ہوئے، کہتا ہے السلام علیکہ یا مذل المومنین، سلام ہو مومنین کو ذلیل کرنے والے پر. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہے؟ سلام ہو مومنین کو. امام نے اسے روکا، کہا لا تستعجل، جلدی مت کرو، جلدی انزل، اترو اپنی سواری سے. بھوکے ہو تو کھانا کھلاتا ہوں، پیاسے ہو تو پانی پلاتا ہوں. وجہ کیا؟ یہ ہے اہل بیت کا طریقہ کار. کھاؤ بیٹھو، بھوکے ہو کھانا کھلاتا ہوں، پیاسے ہو پانی پلاتا ہوں، کوئی سوال ہے تو کرو. جب اس نے دیکھا کہ یہ امام حسن علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، ایک مرتبہ سوال کیا، مولا آپ نے اس سے صلح کیوں کی؟ آپ کو اس سے صلح نہیں کرنی چاہیے. امام نے دو جواب دیے وہاں پہ. کہا کہ اگر میرے نانا صلح نہ کرتے تو میں بھی نہ کرتا. کہا انہوں نے صلح کی تھی مگر اس صلح کے بعد کا نتیجہ کیا ہوا؟ فتح مکہ ہوئی نا. کہ میری صلح کے بعد کا نتیجہ ہے کہ جب کل کربلا ہوگی تو کربلا کے ذریعے سے جس طریقے سے علی والے پوری دنیا میں پھیلیں گے، اس کے نتیجے کو دیکھنا. اور پھر دوسرا جواب دیا امام نے، کہا اچھا یہ بتاؤ اگر خدا نے کبھی حتمی فیصلہ کر دیا کہ حسن تمہیں صلح کرنی ہی کرنی ہے تو کیا میں خدا کے فیصلے کے خلاف جا سکتا تھا؟ نہیں جا سکتا تھا نا. اس لیے میں نے اچھا یہ دیکھیں، اس نے بدتمیزی سے سوال کیا تھا. وہ جو شاعر تھا اس نے اچھے انداز سے سوال کیا تھا. سمجھ میں آئی میری مجلس کا ربط؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس نے بدتمیزی سے سوال کیا تھا اور وہ جو شاعر تھا جس کے ذہن میں سوال آیا تھا اس نے اچھے انداز سے سوال کیا تھا. مگر یہ گھرانہ اہل بیت ہے، جواب دونوں مرتبہ اچھے انداز سے ملا. توجہ کیا آپ نے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جواب دونوں مرتبہ اچھے انداز سے ملا. برے انداز سے اہل بیت کو جواب دینا عزیزوں ہماری تشیع کی بقا اس کے اندر ہے. ہماری تشیع کی بقا اس کے اندر ہے. آپ کے سامنے کوئی کسی مکتب کا بندہ جا رہا ہو، آپ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی سلوک کے ساتھ، یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جسے ہم ایشو بناتے ہیں، وہ ایشو نہیں ہوتے ہیں. ہم اچھے انداز کے ذریعے سے ان معاملات کو اپنے قابو میں اور اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں. مگر اب سنیں، بس وقت اب زیادہ نہیں لے رہا، میں بات کو مختصر کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ امام نے اس سے سوال کیا، کہا یہ بتا یہ جو گلی آتی ہے اس میں تو صرف میرا گھر ہے، تو یہاں سے کیوں گزرا؟ ہے ساتھ ہے؟ بسم اللہ. اب آپ لوگ بسم اللہ بولتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں. نہیں آپ بسم اللہ زور سے بولیں تو میں پڑھوں گا. ہے ساتھ؟ اللہم صلی علی. بہت شکریہ. تو ایک مرتبہ مولا نے اس سے سوال کیا کہ اس گلی میں تو میرا گھر ہے، تو یہاں سے کیوں گزرا؟ کیا مجھے تنگ کرنے کے لیے گزرا؟ اس نے جواب بڑا پیارا دیا. اس نے کہا مولا سے لحبک، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں اس لیے گزرا کہ دیکھوں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کی زیارت ہو جائے.
بعض اوقات ہم علماء کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں مگر کچھ ہمارے سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معصوم نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو جو ہے وہ تھامے رکھیں. اس نے کہا لحبک، علی امام حسن سے کہا مولا آپ کی محبت تھی کہ میں اس گلی سے گزرا کہ آپ کی زیارت ہو جائے، مگر کیونکہ آپ نے اس خبیث سے صلح کی تھی وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو اس طرح سے سلام کیا. اب سنیں مولا نے کیا کہا خدا کی قسم اگر کوئی دیلم کا غلام بھی ہو نا اور وہ ہم سے محبت کرتا ہو تو خدا اسے اس محبت کے صدقے میں آتش جہنم سے بچا لے گا. یہ محبت اہل بیت ہے نا، ہمیں اس کا پرچار کرنا ہے ساری دنیا میں، ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا. مگر یہ محبت مولا ائمہ ہمیں کیا فرماتے ہیں، کونوا دعات الناس الینا بغیر السنتکم، لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ اپنی زبان کے استعمال سے نہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے. بغیر السنتکم، تمہارے کردار کے ذریعے سے لوگ کھینچے ہوئے چلے آئے کہ یہ ہے علی کا ماننے والا. توجہ کیجئے گا، وہ معقل جس نے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا تھا اس نے کیسے پہچانا تھا کہ یہ مسلم ہے؟ کیسے پہچانا تھا؟ توجہ کیجئے، بتائیے کیسے پہچانا تھا؟ وہ کھڑا رہا عشاء کی نماز کے بعد، 1 گیا 2 گیا 3 گیا 4 گئے 5، مسجد پوری خالی ہو گئی، آخر میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. جب اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا تھا نا کہ تو نے کیسے پہچانا یہ مسلم ہے، کہا اس لیے کہ علی کا ماننے والا تھا، آخر تک تہجد یہی پڑھ رہا تھا. توجہ کیا؟ یہ ہے علی ابن ابی، یہ ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی. ایسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر اس طریقے کا کردار موجود ہو. کونوا دعات الی الناس. بس آخری روایت امام جعفر صادق کی، کیا فرماتے ہیں؟ اپنے ایک صحابی سے مل کر درود پڑھیے، محمد والے. فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے، لا تستصغر مودتنا، ہماری محبت کو چھوٹا مت سمجھا کرو. کیا کام؟ یہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے صدقے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنی مشکلات ہمارے اوپر سے ٹل جاتی ہیں. مجھے ایک ایمانداری سے بات بتائیے، آپ کے گھر پر، دیکھیں میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ کے گھر پر کسی کا انتقال ہو جائے، خدا محفوظ رکھے سب کو، وڈی حیاتی دے سائیں، صحیح، لیکن ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، صحیح، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی شخص آئے آپ کے بچے کے بارے میں کہے آپ کا بچہ بڑا اچھا انسان تھا، بہت محبت کرتا تھا، آپ کے پاس بیٹھے، اس کے لیے ایک قرآن پڑھے، اس کے لیے ایک سپارہ پڑھے، اس کے لیے ایک فاتحہ پڑھے، صحیح ہے. پھر آپ دیکھیں راستے میں وہ کہیں سے جا رہا تھا اور کسی مشکل میں تھا، آپ اس کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جواب دے دیں، مدد کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ کل میرے گھر پر آیا تھا تعزیت کرنے کے لیے. خدا کی قسم کھا کے بتاؤ، ابھی 1 گھنٹہ آپ زہرا کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی تو زہرا مدد کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ رسول خدا مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ عزیزو، ہم اہل بیت کی یہ جو طاقت ہے نا ہمارے پاس، جیسے ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر گھوڑا سمجھ جائے نا اس کے پاس کیا طاقت ہے تو جنگل کا بادشاہ گھوڑا ہو، شیر نہ ہو، اس کی ٹانگوں میں خدا نے جو طاقت رکھی ہے اگر وہ سمجھ جائے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس پاور کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. توسل، یہ تسبیح زہرا، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں تسبیح کیا، پڑھتے کس طریقے سے، نماز کے بعد تسبیح کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد ہم تسبیح کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جبکہ چھٹے امام تسبیح زہرا کو بتا رہے ہیں، کس انداز سے بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے، دیکھیں توجہ کیجئے گا کیسے بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ کائنات کی عظیم ترین بیٹی اپنے باپ سے مانگنے گئی تھی، اور کائنات کا عظیم ترین باپ کے جس کے قدرت میں ساری کی ساری خدائی ہے وہ دینے والا تھا. اگر کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کو دیتے. ایسا مطلب کائنات کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عزیزو، 2 تحفے دیے تھے محمد مصطفیٰ نے، ایک یہ تسبیح کا تحفہ دیا تھا اور ایک باغ فدق دیا تھا. مسلمانوں نے باغ فدق چھین لیا اور ہاتھ پہ ایسا کوڑا مارا کہ شہزادی تسبیح نہیں پڑھ سکی. اجرکم علی الزہرا، اے زہرا پہ رونے والوں،
خدا آپ کو کسی مصیبت میں نہ رلائے. ہائے کہنا مصائب میں بس میرا ساتھ دینا، آواز کو بلند کرنا. میں طویل مصائب نہیں پڑھتا. پتہ ہے کون تھے وہ مسلمان جو زہرا کے دروازے کو دھکا دے رہے تھے؟ میں کہوں گا جملہ، اے خدیجۃ الکبریٰ، جنہوں نے آپ کے مال سے روٹیاں کھائی تھی نا، وہ آپ کی بیٹی زہرا کے دروازے کو دھکا دے رہے ہیں. ایک جملہ کہوں گا، اے خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ الکبریٰ. کڑکنے کی آواز آئی تھی، کڑکنے کی آواز آئی تھی. ہمیں نہیں پتا کہ وہ لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز تھی یا پسلی کے ٹوٹنے کی آواز تھی. اجرکم علی الزہرا. ہائے کہنے والوں، رونے والوں، محمد مصطفیٰ تمہیں دعا دے رہے ہیں. اے خدیجۃ الکبریٰ، یہ جو آپ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پلتے تھے نا بھیک مانگنے والے، یہ فاطمہ کا دروازہ جلانے کے لیے. پتہ ہے جملہ کیا کہا تھا؟ ارسل الی باب فاطمہ رجلا فظا غلیظ القلب. فاطمہ کے دروازے پر کسی ایسے کو بھیجنا جو گندی زبان استعمال کرتا ہو. اللہ اکبر. عزیزو، یہاں سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے مصائب کا ایک فکرہ. کوئی باہر سے اجنبی آتا ہے نا تو اسے اوطاق پر بٹھا دیا جاتا ہے. اس کو حق نہیں ہوتا کہ گاؤں میں وہ اوطاق سے آگے اکیلا چلا جائے جب تک اس کا کوئی ماننے والا ساتھ نہ ہو، کوئی آشنا ساتھ نہ ہو، کوئی جاننے والا ساتھ نہ ہو. یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی غربت ہے نا. اجرکم علی الزہرا کہ دروازے کے اوپر، عزیزو، وہ دروازہ کہ جہاں پر رسول خدا کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم علیکم یا اہل بیت نبوہ. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ اس دروازے پر آ کے کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے نا، آپ اس دروازے کو چومتے تھے نا. یا رسول اللہ، آج اس دروازے پر ایک نجس شخص نے لات ماری ہے. نہیں اتنا نہیں، صرف اتنا نہیں. یا رسول اللہ، اس نجس شخص کا پیر دروازے پر ہے، دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بطن میں محسن ہے، دروازے میں ایک کیل ہے، دروازہ جل رہا ہے اور کیل فاطمہ زہرا کے. اجرکم علی الزہرا. کیل فاطمہ زہرا کی پسلی میں پیوست ہوئی ہے. فاطمہ کہتی ہے یا اسماء یا فضہ خزینی، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. اے شہزادی پر رونے والو، سنو گے جملہ کیا ہے؟ مصائب طویل نہیں پڑھ رہا، مصائب طویل نہیں پڑھ رہا. بس ایک وقت آیا کہ شہزادی بیمار ہو گئی ہے، شہزادی ضعیف ہو گئی ہے، شہزادی لاغر ہو گئی ہے. مدینے والے رونے بھی نہیں دیتے، علی سلام کرتا ہے جواب بھی نہیں دیتے. بلال لایا، اذان دی، فاطمہ زمین پر منہ کے بل گری. وہ جاتی تھی کہیں تنہائی میں جا کر روتی تھی، بیت الاحزان بھی گرا دیا. فاطمہ ضعیف ہو گئی، لاغر ہو گئی. ایک وہ وقت آیا کہ اسماء اب ہم جا رہے ہیں، ہم اپنی عبادت گاہ پر لیٹے ہوئے ہیں. دیکھو جب تک سبوح قدوس کی آواز آئے سمجھنا تیری شہزادی زندہ ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا تیری شہزادی اس دنیا سے جا چکی ہے. عزیزوں، کچھ دیر کے بعد تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی. ادھر آواز آنا بند ہوئی، ادھر اسماء نے اپنا چہرہ پیٹا، ادھر بچے داخل ہوئے. آ کر کہتے ہیں اسماء، اسماء ہماری ماں کہاں ہے؟ اسماء کہتے ہیں بچوں، اسماء کہتی ہے بچوں کھانا کھا لو. حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں اسماء کیا کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسماء ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ اسماء کہتی ہے بچوں تمہاری ماں آرام کر رہی ہے. حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں اسماء عصر کا وقت ہے، ماں تسبیح پڑھتی تھی، آرام نہیں کرتی. اسماء کہتی ہے انا للہ.
اجرکم علی الزہرا وإنا الیہ راجعون. بچوں تمہاری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، جاؤ جا کر علی مرتضیٰ کو خبر دو. روایت کا جملہ ہے بچے صحن مسجد میں آئے، ایک مرتبہ بابا کو ڈھونڈا، دیکھا علی مرتضیٰ نظر آئے. حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں قد فارقت امی، بابا میری ماں چلی گئی. عزیز و روایت کا جملہ وقع علی علی وجہ، علی چہرے کے بل زمین. اجرکم علی الزہرا. عزیزوں میں آخری مصیبت پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ علی نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ تیار ہوا. ایک مرتبہ کہتے زینب آؤ ماں سے آخری رخصت کرو. زینب نے ماں سے رخصت لی. حسن آؤ ماں سے رخصت کرو. حسن ماں سے رخصت ہوئے. ام کلثوم ماں سے رخصت لو. ایک مرتبہ حسین آ بیٹا ماں سے رخصت لے. بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لالا. حسین ماں کے گلے لگے. جبرائیل آ کر کہتے علی حسین کو جدا کرو، قیامت آئے گی، زلزلہ آئے گا، زمین تھر آئے گی. ایک مرتبہ علی نے شفقت سے بڑے پیار سے حسین کو ماں سے جدا کیا. ایک جملہ کہوں گا رونے والوں، میں کہوں گا مولا 61 ہجری میں بھی آتے. ایک بچی بڑی تھکی ہوئی تھی، باپ کے لاشے پر سوئی تھی، ابھی کچھ دیر آرام ہی کیا تھا، مگر کسی نے پیار سے نہیں اٹھا، کوئی تعزیہ نہ مانتا. امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے، بس امام زمانہ کو یاد کریں ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. اللہم عجل لولیک الفرج. امام زمانہ آپ تنہائی میں نہ گریا کریں، آئے ہماری اس بزم میں ہمارے ساتھ گریا کریں. اجرکم علی الزہرا ماتم سیدہ.